یہ شیخ چلی کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن وہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھے اسے کاٹ رہے تھے۔ کمال یہ تھا کہ وہ اسی طرف بیٹھے تھے جس طرف سے شاخ کٹ کر گرنی تھی۔ کہانی کا آغاز انڈوں کی ٹوکری اور محل کا خواب۔ ایک مرتبہ شیخ چلی کام کی تلاش میں بازار گھوم رہے تھے کہ ایک سیٹھ نے آواز دی، اے بھائی، یہ انڈوں کی ٹوکری میرے گھر تک پہنچا دو، میں تمہیں 2 آنے مزدوری دوں گا۔ شیخ چلی خوشی خوشی ٹوکری سر پر رکھ کر چل پڑے۔ اب راستے میں ان کے دماغ کے گھوڑے دوڑنے لگے۔ ان 2 آنوں سے میں مرغی خریدوں گا۔ مرغی انڈے دے گی، ڈھیروں چوزے نکلیں گے، چوزے بڑے ہو کر مرغیاں بنیں گے، پھر میں انہیں بیچ کر بکری خریدوں گا، بکریوں سے گائے، گائے سے بھینس، اور پھر میں بہت بڑا تاجر بن جاؤں گا۔ شیخ صاحب اتنے مگن ہوئے کہ انہوں نے سوچا، پھر میں ایک عالی شان محل بناؤں گا، میری شادی ہوگی اور میرا ایک بیٹا ہوگا۔ اگر میرا بیٹا مجھ سے کہے گا کہ ابا جان کھانا کھا لیں اور میں کام میں مصروف ہوا، تو میں اسے غصے میں کہوں گا، ہٹ پیچھے۔ جیسے ہی شیخ چلی نے حقیقت میں اپنا سر جھٹک کر کہا، ہٹ پیچھے، ٹوکری زمین پر گری اور تمام انڈے ٹوٹ گئے۔ سیٹھ نے سر پیٹ لیا، مگر شیخ چلی رونے لگے کہ ظالم، تیرا تو صرف نقصان ہوا، میرا تو پورا خاندان، محل اور کاروبار ہی اجڑ گیا۔ کدو یا ہاتھی کا انڈا۔ ایک بار شیخ چلی کا دل ہوا کہ وہ کوئی نایاب چیز خریدیں۔ وہ ایک دکان پر گئے جہاں بڑے بڑے کدو رکھے تھے۔ شیخ نے کبھی کدو نہیں دیکھا تھا۔ دکاندار نے شرارت میں کہا، شیخ صاحب، یہ کدو نہیں، یہ ہاتھی کا انڈا ہے، اسے گھر لے جا کر گرم کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں، اس میں سے ہاتھی کا بچہ نکلے گا۔ شیخ چلی نے بڑی رقم دے کر کدو خریدا اور اسے لے کر جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ پاؤں پھسل گیا۔ کدو لڑھک کر جھاڑی میں گرا جہاں ایک خرگوش سو رہا تھا۔ خرگوش ڈر کر بھاگا۔ شیخ چلی یہ دیکھ کر چلانے لگے، او دیکھو، میرے ہاتھی کا بچہ نکل آیا اور کتنا تیز بھاگ رہا ہے، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے۔ جس شاخ پر بیٹھے اسی کو کاٹا۔ یہ شیخ چلی کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن وہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھے اسے کاٹ رہے تھے۔ کمال یہ تھا کہ وہ اسی طرف بیٹھے تھے جس طرف سے شاخ کٹ کر گرنی تھی۔ ایک مسافر وہاں سے گزرا اور بولا، میاں، گر جاؤ گے، جس طرف بیٹھے ہو اس طرف سے مت کاٹو۔ شیخ چلی نے اسے ڈانٹ دیا، تم اپنا کام کرو، مجھے عقل مت سکھاؤ۔ تھوڑی دیر بعد شاخ کٹی اور شیخ صاحب دھڑام سے زمین پر آ گرے۔ گرتے ہی انہیں خیال آیا کہ وہ مسافر تو غیب کا حال جانتا تھا۔ وہ بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ میں کب گروں گا، اب یہ بھی بتا دیں کہ میں مروں گا کب۔ مسافر نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، جس دن تمہارے ہاتھ پیلے ہو جائیں سمجھ لینا تم مر گئے۔ کچھ دن بعد شیخ چلی کے ہاتھوں پر ہلدی لگ گئی۔ وہ فوراً زمین پر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں کہ میں تو مر گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے اور انہیں چارپائی پر اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے۔ راستے میں ایک جگہ راستہ کچا تھا اور لوگ الجھ رہے تھے کہ کدھر سے جائیں۔ شیخ چلی نے مردہ بنے بنے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، بھائیو، جب میں زندہ تھا تو ادھر سے جایا کرتا تھا، اب تمہاری مرضی۔ مرغی چور اور شیخ چلی کی سچائی۔ ایک دفعہ شیخ چلی نے ایک مرغی چرائی اور اسے پکا کر کھانے لگے۔ قاضی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے بلایا اور پوچھا، شیخ، کیا تم نے مرغی چرائی ہے؟ شیخ چلی نے اطمینان سے جواب دیا، جی ہاں۔ قاضی نے پوچھا، وہ مرغی کہاں ہے؟ شیخ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، آدھی یہاں ہے اور آدھی کل صبح وہاں زمین پر ہوگی۔ قاضی صاحب ان کی سادگی یا حماقت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ شیخ چلی اور چور کی داڑھی میں تنکا۔ گاؤں میں چوری ہو گئی۔ پنچایت بیٹھی، شیخ چلی بھی وہاں موجود تھے۔ چودھری نے روب جھاڑنے کے لیے کہا، مجھے پتا ہے چور کون ہے، چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ سب لوگ خاموش تھے مگر شیخ چلی، جنہوں نے چوری نہیں کی تھی، فوراً اپنی داڑھی جھاڑنے لگے تاکہ کہیں کوئی تنکا نہ نظر آ جائے۔ لوگوں نے سمجھا وہی چور ہیں اور یوں شیخ صاحب مفت میں پھنس گئے۔ حاصل کلام نتیجہ۔ شیخ چلی کی کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ خیالی دنیا میں رہنا انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ ان کی ہر کہانی میں ایک سبق چھپا ہے کہ انسان کو پہلے اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔